آج ہم وحی کے سلسلے اور اسلام کے بالکل ابتدائی دور کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو معلومات ہے وہ وحی کے دوسرے نزول اور جو پہل ایمان لائے ان اہم واقعات پر ہیں، مطلب وہ لمحات جنہوں نے تاریخ بدل دی۔ بالکل، اور یہ دور اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ پیغام آپ کہہ لیں ابھی بہت ہی نازک مرحلے میں تھا۔ اچھا، خاص طور پر وہ وقفہ جب وحی کچھ عرصے کے لیے رک گئی تھی۔ ہاں، فترۃ الوحی جسے کہتے ہیں۔ جی، فترۃ الوحی، پھر اس کا دوبارہ آنا، اور وہ مٹھی بھر لوگ جنہوں نے سب سے پہلے لبیک کہا، ان ابتدائی نقوش کو سمجھنا آپ سمجھے پورے سلسلے کی بنیاد کو سمجھنے جیسا ہے۔ تو پہلی وحی کے بعد یہ وقفہ آیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لمبا تھا، سالوں کا۔ ہاں، روایات مختلف ہیں، مگر زیادہ معتبر ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ تقریباً 40 دن کا تھا۔ 40 دن؟ اس دوران پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ایک پریشانی اور انتظار کی کیفیت میں ہوں گے۔ یقیناً وہ ایک بہت گہرے روحانی تجربے سے گزرے تھے اور اب اس کے تسلسل کا انتظار تھا۔ پھر ایک دن وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے جی، تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، آسمان اور زمین کے بیچ ایک بہت بڑے تخت پر۔ منظر اتنا ہیبت ناک تھا کہ وہ ایک دم کانپ گئے اور تیزی سے گھر پہنچے۔ اور گھر آ کر کیا کہا؟ اپنی زوجہ سے کہا، مجھے ڈھانپ دو، مجھے ڈھانپ دو۔ یہ خوف جو ہے یہ ان کی بشریت کی دلیل ہے، اس تجربے کی سچائی کی دلیل ہے۔ اور اسی حالت میں جب وہ کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، دوسری وحی آئی، سورۃ المدثر کی شروع کی آیات۔ جی بالکل۔ ان آیات میں کیا خاص پیغام تھا؟ دیکھیں، ان آیات میں ایک بڑا واضح حکم تھا، ایک ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اچھا، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، یعنی اب آرام نہیں، اب کام کرنا ہے۔ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، توحید کا اعلان، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، ظاہری پاکیزگی، اور ناپاکی سے دور رہو، یعنی بت پرستی، شرک، ہر قسم کی باطنی ناپاکی سے مکمل اجتناب۔ اور احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ حاصل کرو، یعنی اخلاص نیت، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو، مطلب آگے مشکلات آئیں گی، ان پر صبر کرنا ہے۔ تو یہ گویا ایک مکمل منشور تھا دعوت کے آغاز کا۔ تو وحی کے رکنے میں شاید حکمت یہ تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ جی بالکل، اس عظیم ذمہ داری کے لیے اور پیغام کی جو اہمیت ہے اس کا احساس اور گہرا ہو جائے۔ اچھا، اب وحی کے آنے کے مختلف طریقوں کا بھی ذکر ملتا ہے، یہ کیسے ہوتا تھا؟ جی ہاں، کئی طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ کبھی تو سچے خوابوں کی شکل میں آتی، اچھا، کبھی فرشتہ دل میں بات ڈال دیتا تھا جسے الہام کہتے ہیں، کبھی جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل میں آ جاتے تھے اور بات کرتے تھے۔ اور ایک طریقہ تھا جو سب سے آپ کہہ لیں شدید تھا، ایک خاص کیفیت طاری ہوتی تھی، جیسے کوئی گھنٹی بج رہی ہو بہت تیز۔ گھنٹی کی آواز؟ جی، اور سخت سردی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسینے میں شرابور ہو جاتے۔ یہ حالت ان پر سب سے زیادہ بھاری گزرتی تھی۔ اچھا، تو وہی مختلف صورتوں میں آ سکتی تھی۔ اب جن پر یہ وحی آتی تھی، یعنی انبیاء اور رسول، ان میں کیا فرق سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیں، علماء اس میں فرق کرتے ہیں۔ ایک عام رائے یہ ہے کہ رسول کو اکثر نئی شریعت دی جاتی ہے اور ایسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے جو انکار کر رہی ہو۔ ٹھیک۔ جبکہ نبی وہ پہلے سے موجود شریعت کی ہی پیروی اور تبلیغ کرتا ہے، اور اکثر ایسی قوم میں آتا ہے جو بنیادی طور پر ماننے والی ہو۔ یعنی ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، مگر ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ تعداد کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک مشہور روایت میں تقریباً 1,24,000 انبیاء۔ 1,24,000؟ جی، اور 310 سے کچھ زیادہ رسولوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے بھی 5 سب سے عظیم مانے جاتے ہیں۔ اول العزم نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد علیہ السلام۔ بالکل۔ ایک سوال کبھی کبھی سننے میں آتا ہے، کیا خواتین میں سے بھی کوئی نبی ہوئیں؟ جیسے مریم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں مریم علیہ السلام کو صدیقہ کہا گیا ہے، یعنی سچائی کی تصدیق کرنے والی۔ یہ نبوت سے الگ ایک بہت اونچا مقام ہے۔ صحیح۔ اور قرآن میں ایک جگہ سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا۔
تو اسی ہی بنیاد پر اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ نبوت کا منصب مردوں کے ساتھ ہی خاص رہا ہے۔ چلیے اب آتے ہیں سورہ مدثر کے نزول کے بعد خفیہ دعوت کا دور شروع ہوا تو سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ جی۔ ان کے فوراً بعد ورقہ بن نوفل کا نام آتا ہے، جو ان کے رشتہ دار تھے اور پرانی کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے نبوت کی تصدیق کی۔ ٹھیک۔ اور مردوں میں اولین کون تھے؟ یہاں کچھ مختلف نام آتے ہیں نا؟ جی، اس کو یوں تقسیم کر لیتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو آپ کی ہی پرورش میں تھے۔ اچھا۔ آزاد بالغ مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق۔ اور آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا تو فوراً ہوا، بغیر کسی شک کے۔ جی بالکل فوراً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تعریف میں فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ سوچا سوائے ابو بکر کے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا خلیل یعنی گہرا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر بھی تو کئی اہم لوگ مسلمان ہوئے۔ یقیناً ان کی وجہ سے مکہ کے بڑے بڑے نام جیسے عثمان بن عفان، زبیر بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، یہ سب شروع میں ہی ایمان لے آئے۔ سعد بن ابی وقاص کا وہ واقعہ بھی ہے کہ ان کی والدہ نے جی ان کی والدہ نے اسلام چھوڑنے کے لیے بھوک ہڑتال کر دی تھی، مگر وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے۔ تو یہ تو تھے مکہ کے معززین۔ کیا عام طبقے سے یا غلاموں میں سے بھی لوگ شروع میں شامل ہوئے؟ بالکل بالکل۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے جو پہلے چرواہے تھے۔ اچھا۔ غلاموں میں تو بہت مشہور نام ہے، بلال بن رباح، خباب بن الارت، یاسر اور ان کی اہلیہ سمیہ اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ عنہم۔ ان سب نے بہت سختیاں جھیلیں لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ ایک اور دلچسپ مثال یمن کے ایک صحابی تھے، عمر بن ابسا السلمی۔ وہ زمانہ جاہلیت میں ہی بتوں کو پوجنا غلط سمجھتے تھے۔ اچھا۔ جی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن کر مکہ آئے، ملے، قائل بھی ہو گئے، مگر آپ نے انہیں حالات کی وجہ سے واپس جانے کو کہا۔ وہ پھر فتح مکہ کے بعد آ کر مسلمان ہوئے۔ تو یہ ایک تصویر بنتی ہے کہ پیغام غار ہیرا سے نکلا، مکہ کے چند گھروں تک پہنچا اور بالکل مختلف پس منظر کے لوگوں نے اسے قبول کیا۔ جی، اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایمان کی وہ پہلی چنگاری جو اتنی مخالفت اور بظاہر کمزوری کے عالم میں روشن ہوئی، وہ کیسے پھیلی اور پوری دنیا کو روشن کر گئی۔ صحیح۔ ان ابتدائی لمحات میں جو یقین تھا، جو استقامت تھی، اس پر غور کرنا آج بھی ہمارے لیے بہت سے سبق رکھتا ہے۔